نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور سننے والے میرے محترم بزرگ، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آئندہ کل ہمارے اس ملک میں یوم جمہوریہ منایا جائے گا۔ اس کے متعلق کل گزشتہ رات کو مولانا اقبال صاحب بوکرا دامت برکاتہم نے کئی قیمتی اور ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو دوبارہ دہرائے بغیر، دوبارہ کہے بغیر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاتھ سے چونکہ یہ ملک گیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ دکھ بھی ہم کو ہوا تھا، اور چونکہ سلطنت اور حکومت اللہ کا نظام ہے کہ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ جو قوم حکمرانوں والی صفات پیدا کرتی ہیں، حکمرانوں والی صفات اپنے اندر لاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو حکمرانی عطا فرماتا ہے، اور جو قوم ذلت اور پستی اور ہلکٹ حرکتیں کرتی ہیں اور غلاموں جیسی حرکتیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گلوں کے اندر اور توق کے اندر غلامی کی زنجیر پہنا دیتا ہے۔ بھارت وہ ملک ہے کہ اس ملک نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اس ملک نے مسلمانوں کی عظمتوں کو دیکھا ہے، اس ملک نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو بھی دیکھا ہے۔ اس ملک کا ایک ایک محل، اس ملک کا ایک ایک قلعہ، اس ملک کی ایک ایک در و دیوار، اس ملک کا ایک ایک قلعہ، لال قلعہ سے لے کر چھوٹے بڑے قلعے، اس ملک کی ایک ایک مسجد اور اس ملک کی دہلی کی شاہی مسجد مسلمانوں کی عزتوں پر بھی گواہ ہیں اور ہماری پستی اور ذلت پر بھی گواہ ہیں۔ روئے زمین پر اللہ کا نظام رہا، روئے پر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے۔ اس روئے زمین پر سکندر اعظم، سکندر ذوالقرنین، سکندر مقدومی یونانی، شداد اور نمرود، راجہ پورس اور راجہ بکرماجیت اور راجہ رنجیت سنگھ اور راجہ جے پال اور بہت بڑے بڑے بادشاہ اور اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانے والے آئے، مر گئے، مٹ گئے، بھلا دیے گئے، روئے زمین سے ان کی داستان ختم ہو گئی۔ آج کے نمرود بھی آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور اس وقت کے چل رہے نمرود بھی ایک دن چلے جائیں گے، ان کی داستان مٹ جائے گی اور ان کی کہانی اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ جنہوں نے بھی اس ملک اندر اللہ کی مخلوق کو غلام بنایا اور ان کے گلوں کے اندر غلامی کی زنجیر ڈالی اور غلامی کا توق ڈالا، خدا کہلوایا، آج ان کا نام و نشان اس طرح مٹ گیا کہ آج داستانوں کے اندر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ غلامی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یوں تو توحید کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بے بس اور بے کس کسی کی ملکت میں ہے، نہ آزادی سے کچھ کما سکتا ہے، آزادی سے کچھ خرچ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ملکت میں کوئی چیز لے نہیں سکتا،
اور ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے آزادی عطا فرمائی، آزادی سے وہ روزی کماتا ہے، اللہ کی روزی حاصل کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتا ہے، آزادی سے خرچ کرتا ہے، کھلے طور پر، چھپے طور پر، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک نہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حل یستوون۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ انہیں پتا چلے کہ حکومت کے اور امارت کے نشے میں کسی مظلوم کو نہیں دبایا جاتا، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جنا تھا، تم نے غلام کب سے بنا دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی تھی۔ میری ماؤں اور بہنوں، اس ملک پر سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور انہوں نے امت کے اوپر اور دیش کے دوسرے لوگوں اور طبقوں پر وہ احسانات کیے جن کے احسانات کا بدلہ قیامت تک کوئی نہیں چکا سکتا۔ ہم ابھی بات کر لیتے ہیں، کبھی تو بات کرتے ہیں 1947 کے زمانے کی، کبھی بات کر لیتے ہیں 1949 کی، کبھی سند ان تمام امید کی ایک جاگ گئی۔ یہ سب سے پہلا موقع تھا کہ ازوں کے خلاف اگر کسی نے احسان کیا ہمارے اوپر تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کے فتوے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلامیت کا طوق اور غلامیت کی زنجیریں اور غلامیت کی جو بیڑیاں ہمارے ہاتھوں کے اندر لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہماری غلامی کو ختم فرمایا ہے۔ جب ایسا ماحول تھا کہ دہلی کے اندر ہزاروں مدرسے تھے اور جب انگریزوں نے دیکھا سالوں کے اندر اس ملک 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم کے نسخے اور ہزاروں علماء کو انہوں نے پھندے پر لٹکا دیا، یہاں تک کہ ایک انگریز تھامسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک مشکل سے کوئی درخت ایسا نظر آتا تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکے ہو۔ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، اس ملک کی مٹی کے اندر خون ملا ہوا ہے، اس ملک کی مٹی شہیدوں کے خون سے لت پت ہیں۔ اس کے بعد اتنی بڑی جد و جہد کے بعد یہ ملک اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے فرمایا ہے۔ آج ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ 15 اگست کیا ہیں، 26 جنوری کیا ہیں، کتنے تو ایسے ہیں کہ سرے سے انہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ 2 دن کیا ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ 15 اگست کہو یا 26 جنوری کہو سب برابر ہیں۔ اتنی غفلت اور اتنی نادانی جو قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں اور جو قوم اپنے نیک اور اپنے اسلاف کی انمیٹ قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو روئے زمین سے مٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، علماء دیوبند کو پڑھیں۔ ابھی آپ نے ایک نظم سنی دیوبند، ان میں ہمارے بزرگوں کے عظیم بزرگوں کے نام بھی سنے۔ یہ وہ بزرگ ہیں اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا اس ملک کے لیے اور ملک کی مٹی کے لیے اور اس ملک کے باشندوں کے لیے کہ کسی بھی طرح ہماری جان جائے تو جائے، چلی جائے، لیکن یہ ملک ہمیں دوبارہ واپس ملے اور ہماری گلوں کے اندر جو طوق پڑے ہوئے ہیں غلامیت کے، وہ غلامیت کے طوق ختم ہو جائے۔ بڑی جد و جہد کے بعد 15 اگست کو اللہ نے ہم کو 12 بجے، رات کے 12 بجے آزادی نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد حکومت ہند ایکٹ چلتا رہا، وہ قانون چلتا رہا، کالا قانون چلتا رہا۔ پھر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے ایک بہترین بندھارن تیار کیا۔
रात दिन की मेहनत। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह इतनी मेहनत करते परेशान रहते थे, रातों को नींद नहीं आती थी और अपने बाल बच्चों को वक्त नहीं दे पाते थे, अपने घर वालों को वक्त नहीं दे पाते थे। इनको था कि अगर इस बंधारण के अंदर और मुल्क के आइन और दस्तूर के अंदर रत्ती बराबर मिस्टेक रह गई तो इसका खमियाजा भारत वालों को हमेशा भुगतना पड़ेगा। खाना पीना कुर्बान कर देते थे, यहाँ तक कि इस मुल्क के जितने भी गैर मुस्लिम लीडर थे उनके शाना बशाना चलते रहे और उनके साथ मोहब्बत और प्यार का मामला करते रहे और रात दिन एक करके ये हमारे मुल्क का बंधारण और आइन 1949 26 नवंबर को पेश किया गया। कानून और बंधारण के अंदर इस देशवासियों के लिए तमाम के तमाम हुकूक बताए गए। इस मुल्क का बाशिंदा आज़ाद हैं, मजहब में भी आज़ाद, और ऐसी आज़ादियाँ दी गई यहाँ तक कि इस मुल्क का बड़े से बड़ा अफसर और बड़ा से बड़ा प्रेसिडेंट और बड़े से बड़ा सदर जमहूरिया हमारा खादिम है। किसी को नाहक दबा नहीं सकता और किसी मजलूम को नाहक वो डरा नहीं सकता, वो हमारा खादिम है। उसको खादिम बनकर चलना पड़ेगा और मुल्क की खिदमत करनी पड़ेगी, रियाया की तकलीफ को दूर करना पड़ेगा और रैयत के साथ अखुवत और मोहब्बत से उसको पेश आना पड़ेगा। हमें डराने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई हमें नहीं डरा सकता इंशाअल्लाह, और किसी से हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। हम मुल्क के आइन के पाबंद लोग हैं, हम इस मुल्क के बंधारण के पाबंद लोग हैं। हम पाबंदी के साथ हमारे मुल्क का जो आइन और बंधारण और दस्तूर हमारे बुजुर्गों ने तैयार करके हमें दिया, आज का दिन, कल का दिन 26 जनवरी 1950 के अंदर इस बंधारण को लागू किया गया। जब बंधारण लागू हुआ तो इसके लागू होने के बाद गोया कि इस मुल्क की हुकूमत आवाम के पास आई, लोगों के पास आई, मेरे पास आई और आपके पास आई। एक जमहूरी निज़ाम कायम हुआ जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेटिया कहते हैं। इस मुल्क की डेमोक्रेसी और जमहूरियत वो इतनी मुल्क के बाशिंदों को दी गई। हम अपनी मर्जी से और अपने वोट की ताकत से अपने मनपसंद नेता और अपने मनपसंद लीडर को चुन सकते हैं और उसको मुंतखब कर सकते हैं। आवाम को वोट के जरिए वो ताकत दी गई, आवाम को वोट के जरिए वो पावर दिया गया कि अपने पावर के बलबूते से आवाम अपने मन पसंदीदा कायद को चुन सकती हैं। गोया यूं समझो कि जमहूरियत और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इस मुल्क का बाशिंदा अपनी ताकत के जरिए हुकूमत बनाता है, अपनी मर्जी के जरिए हुकूमत बनाता है, बगैर डरे और बगैर झुके। इतना बड़ा हक आइंदा कल जो 26 जनवरी है, ये हक हमको दिया गया 1950 के दिन। 15 अगस्त की रात 12 बजे उसमें तो हम आज़ाद हुए, हुकूमत हमारे कब्जे में आई। लेकिन इस मुल्क को चलाना है, इसकी बुनियादों को ताकतवर करना है। इसकी बुनियाद को ताकतवर करने के लिए, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा करने के लिए और इस मुल्क से अनारकी और बदअमनी को ख़त्म करने के लिए और इस मुल्क के बाशिंदों को गुलामियत की जंजीरों से बाहर निकालने के लिए जिस ताकत की ज़रूरत थी, वो ताकत और कानून और वो बंधारण और आइन हमको इस दिन दिया गया। हम समझे, हमारी कुर्बानियों को समझे और हम अपने बुजुर्गों और असलाफ की कुर्बानियों को पढ़ें, तब जाके पता चलेगा कि इस मुल्क के पीछे हमारा कितना खून लगा है। औरतों ने अपने जेवरात बेचे हैं, औरतों ने अपने जेवरात बेचे हैं। जिस वक्त इस मुल्क के अंदर हमारे मुखलिस कायदीन को और हमारे मुखलिस लीडरों को पैसों की ज़रूरत पड़ी और खर्चे आए, उस वक्त इन्होंने हाथ फैलाया
تو اس امت مسلمہ کی جوان بیٹیوں نے اور اس امت مسلمہ کی جوان عورتوں نے اپنی نتھنی کو بیچا ہے اور اپنے پائل کو بیچا ہے اور اپنے گلے کے ہار کو بیچ دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے مخلص اور اپنے ایسے قائدین اور لیڈروں کو دیا کہ جو اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس وقت ان کی مدد نہ کی گئی اور ان کو سپورٹ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ خرچے کی وجہ سے اور آنے والے اتنے لمبے کسی کے 2 بیٹے ہیں، اپنا اکلوتا بیٹا، اس کو بھی جس وقت ضرورت پڑی ماں نے اپنے قائدین کے حوالے کیا اور صبح دکھ نہیں دیا۔ ہم نے کبھی اونچے آواز سے بات نہیں کی اور ہم نے کبھی بھی ان کو رلایا تک نہیں ہے۔ ہمارے ایسے نوجوان کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو شہید کیا اور ایسے معصوم نوجوانوں کا لہو اور خون اس ملک کی مٹی کے اندر شامل ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نے تو پوری کی پوری ختم کر دی اور ہم ایسے یہاں مشغول ہو گئے کہ گویا کہ ہم پرائے لوگ ہیں۔ آج ہم اونچ نیچ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، کسی بھی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پایوں کو مضبوط کیا جائے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا محل ہو، بڑا سے بڑا مکان ہو، بڑی سے بڑی عمارت ہو، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیادوں اور اس کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کیا جائے۔ اگر کسی عمارت کی بنیاد کمزور ہے، اس کے پائے کمزور ہیں اور اسی کمزور پایوں کے اوپر 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ کھینچتے چلے گئے تو یہ عمارت دھڑام لے کے نیچے گرے گی اور لوگ دب جائیں گے۔ اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اس کے 4 ستون ہیں جن ستونوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جب کبھی بھی اس کے پائے کمزور ہوں گے تو یہ ملک ایسا گرے گا اور ٹوٹے گا کہ کسی کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بنیاد انتخاب ہے۔ انتخاب کا مطلب الیکشن ہے۔ نمبر 2، طرز حکومت کرنے کا طریقہ۔ نمبر 3، عدلیہ، کورٹ اور جوڈیشری، اور چوتھے نمبر پر اس ملک کی میڈیا۔ یہ 4 اتنے مضبوط پلر ہیں اور یہ 4 اتنے مضبوط ستون ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ستون گر گیا تو میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، اس ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ انتخاب کے اندر ہمیں حق دیا گیا، الیکشن کے اندر اس ملک کے ہر بڑے کو حق دیا گیا کہ سب سے بہترین پڑھے لکھے، جاہل نہیں، جاہلوں کے ٹولے جاتے ہیں تو پھر وہ سماج کبھی ترقی نہیں کرتا۔ جو سماج ان پڑھوں اور گواروں اور جاہلوں کو منتخب کر کے اپنا قائد بنا کر بیچ دیتی ہیں، وہ سماج کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے الیکشن یہ سب سے مضبوط پلر ہیں اس ملک کا۔ چاہیے ہم تمام کو کہ ہم ایسے بہترین نمائندوں کو پسند کریں جو پڑھے لکھے ہو، سمجھدار ہو، جن کے دلوں کے اندر ہمدردی ہو، اور جو نڈر ہو، باہوش ہو، جن کے اندر حق لینے کی طاقت ہو اور حق وصول کرنے کی طاقت ہو، اور لوگوں کی ہمدردی ایسی ہو کہ گھر گھر جا کر پوچھنے والے ہوں، گلی گلی میں پھر کر کے پوچھنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا ہمارے اس قانون نے اور ہمارے اس کانسٹیٹیوشن نے ہم کو حق دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ کسی بھی علاقے کے لیے اور کسی بھی قوم اور سماج کے لیے بہترین قائد کا انتخاب فرماتے تھے۔ آپ اس کی صلاحیت کو دیکھتے، آپ اس کے ہمدردی کو دیکھتے اور آپ اس کی لیاقت کو دیکھتے اور لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول کیسا ہے اس کو دیکھتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی قوم کے لیے اس قائد کو پسند فرماتے تھے۔ مدائن کا گورنر بنایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ہم جانتے ہیں
کہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑی عمر اگر کسی نے پائی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عمر انہوں نے پائی۔ حضرت عثمان ذی النورین کے دور میں سن ہجری 35 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر بنایا۔ اب مدائن اس زمانے کا مشہور علاقہ، مدائن اس زمانے کا مالدار علاقہ، جہاں مال کی ریل پیل، پیسوں کی کھنک اور سونے اور چاندی کی چمک تھی، لیکن یہ لیڈر ایسا تھا کہ وہاں کی مالداری کے پیسے حضرت سلمان فارسی کو اپنی طرف مائل نہیں کر۔ سلمان فارسی سامنے آئے، کہنے لگے ادھر آ، ایک گٹھر اٹھا۔ سلمان فارسی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے گٹھر اٹھایا، ایک ہاتھ کے اندر تھیلا تھا، کہ تھیلا بھی پکڑ لیتا۔ ہیں کون؟ مدائن کا گورنر سلمان فارسی۔ یہ گٹھر اٹھ کر راستے پر چل رہا ہے، جہاں تک کسی نے آپ کو دیکھا نہیں وہاں تک تو چلتے رہے، اور جہاں مدائن کے باشندوں نے دیکھا، مدائن کے لوگوں نے دیکھا کہ سلمان فارسی تو کسی تاجر کے گٹھر کو اٹھا کر جا رہے ہیں، آپ نے اس تاجر کو کہا کہ تو کون ہے؟ کہا میں شام کا تاجر ہوں۔ کہا بدبخت تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ مزدور ہے۔ کہا مزدور نہیں، کہنے لگے کہ یہاں مدائن کا ہمارا گورنر ہے۔ تو بیچارہ ڈر گیا، کانپنے لگا، معذرت کرنے لگا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کانپنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس شخصیت نے مجھ کو پسند کیا ہے، جس امیر المؤمنین نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، جس امیر المؤمنین نے میرے اوپر وشواس کیا ہے، جس امیر المؤمنین نے سماج کا بوجھ میرے کاندھوں کے اوپر رکھا ہے، اور آپ کو مجھ سے امید ہے، میں ان کی امید کو کبھی توڑوں گا نہیں۔ یہ عوام کی ہر قسم کی تکلیف کو ہٹانا اور ان کی تکلیف اور مسائل کا حل نکالنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کاندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے گٹھر کو وہیں پر چھوڑا جہاں رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے دیکھتے تھے، اس ملک کی سب سے بڑی بنیاد انتخاب ہیں، الیکشن ہیں۔ جب کبھی بھی اس ملک والوں نے ایسے نااہلوں کے حوالے ملک کو کر دیا، انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ یہ حق کہاں سے ملا؟ 26 جنوری کو ملا۔ آپ سنو اور سمجھو، اتنا بڑا حق ہم کو 26 جنوری 1950 کے دن ملا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے طرز حکومت، حکومت کا طرز۔ حکومت کیسی ہونی چاہیے؟ لوگوں کو کس طریقے سے برابری کا درجہ دے کر ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے؟ یہ طبقے ہیں، ان تمام طبقات کو ایک ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا۔ طرز حکومت جتنی بہترین ہوگی اتنی بنیاد بھی مضبوط ہوگی۔ اگر یہاں پر کوئی مسٹیک آ گئی طرز حکومت کے اندر تو ملک کو ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ملک ایسے ٹوٹے گا کہ دوبارہ جوڑنا اس کا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کسان آپ کے در پر گیا۔ کسان کہنے لگا کہ حضرت سرکار نے ہم پر ظلم کیا، کسان پروانہ نہیں مل سکتا تب تک میں اس کھیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا دل دکھا، اس کو پریشان کون کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ سرکار کے کارندے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ کہا کہ اگر تجھ کو پروانہ مل گیا تو تجھ کو تیرا حق مل جائے گا۔ کہا حضرت اگر مجھ کو یہ پروانہ مل گیا تو میں اپنے بال بچوں کو کھلا سکتا ہوں، میرے اڑوس پڑوس والوں کو غلہ اور اناج دے سکتا ہوں، میرے شہر کے غریبوں کی مدد کر سکتا ہوں، اور اگر مجھے پروانہ نہ ملا تو میں خود بھی پریشان ہو جاؤں گا، میرے بال بچے بھی کلاش اور فقیر بن جائیں گے اور ہماری بدتر سے بدتر حالت ہو جائے گی۔
कहा इसके लिए मैं तेरी क्या मदद करूं, क्या उम्मीद लेकर आया? कौन कह रहा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिस बुजुर्ग के हाथ पर लाखों लोगों ने तौबा की, जिसके हाथ पर लाखों लोगों ने ईमान कबूल किया और जिसकी हवाएं पूरे मुल्क के अंदर फैली, और ईसाई और क्या हिंदू, कोई भी मजहब वाला वहां कुछ नहीं दिखता, हर एक हजरत के कदमों के सामने जाता है और खड़ा होता है इज्जत के साथ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तो क्या मैं दिल्ली जाऊं तुम्हारे लिए? कहा कि हजरत आप इतने बड़े आदमी, मेरे लिए आप कैसे दिल्ली जाएंगे कुतुबुद्दीन खिलजी के पास? आपने अगर एक पर्चा लिख दिया कुतुबुद्दीन खिलजी को, जो दिल्ली का गवर्नर बादशाह हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बात को नहीं टालेगा और मेरे मसले का हल निकालेगा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं खुद चलता हूं। आप बताए बगैर खुद दिल्ली तशरीफ ले गए, खुद दिल्ली गए। और जब पता चला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं, कुतुबुद्दीन खिलजी अपनी फौज को लेकर दिल्ली से बाहर निकला, मेन दरवाजे पर आया और अपनी बड़ी फौज के साथ हजरत का इस्तकबाल किया और खुद भी हजरत की जूतियों को हाथ में उठाता हुआ इधर उधर दौड़ता था, हजरत के लिए वुजू का पानी उठाता था, आपकी मिसवाक लेता था और हजरत के सामने झुककर चलता था। कहा कि हम दरबार में जाएंगे। दरबार में पहुंचे, आपने पूछा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई तुम्हारी इस सल्तनत के अंदर किसानों पर जुल्म हो रहा है। कहा हजरत मैं बोलने की थोड़ी माजरत करता हूँ कि हमने कभी भी किसानों पर जुल्म नहीं किया। कहा आपके कारिंदे अजमेर के अतराफ में लोगों को परेशान करते हैं और उन किसानों को गल्ला उगाने नहीं देते, परवानगी नहीं देते, टैक्स भारी लेते हैं और उनकी मेहनत को ज़ाय और बर्बाद कर देते हैं। तो क्या तेरी सल्तनत के अंदर मेरे होते हुए मैं ये देख सकता हूँ? कुतुबुद्दीन खिलजी ने फरमाया कि हजरत अल्लाह की पनाह, आप कहीं बद्दुआ न दे दें कि कहीं आपकी बद्दुआ से हमारी सल्तनत ख़त्म हो जाए। आपने फरमाया कि तुमको मोइनुद्दीन चिश्ती की तो नहीं, मजलूम की आहों की और मजलूम की बद्दुआओं की, अगर अल्लाह के दरबार में उनकी बद्दुआएं गई तो तुम्हारी सल्तनत तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। कहा हजरत क्या मसला क्या है? कहा कि किसान जिसको मैं साथ लेकर आया हूँ, तुम्हारे कारिंदे सरकारी लोग परवाना मांगते हैं, तो मैं खुद आया। कहा हजरत आप एक चिट्ठी लिख देते तो आपकी चिट्ठी से मसले को हल कर देता, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। हजरत ने फरमाया कि जिस वक्त सुल्तानों को और बादशाहों को और हुक्मरानों को कुर्सियों समझते, वो एक धंधा बना देते हैं, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। तो हजरत ने खुद आकर ही मसला हल करवाया। आपने उस वक्त फरमाया तर्ज हुकूमत को बेहतर करो। हुकूमत के नसीब बादशाह ने और जिस किसी राजनाया, अल्लाह ने उसके पूरे एम्पायर को धड़ाम लेके नीचे गिरा दिया। अल्लाह हर एक को मौका देता है, मौके मौके पर आते हैं और चले जाते हैं, कामयाब बलील और हल्कट किस्म की हरकतें करते हैं। सिकंदर जुल्करनैन कितना बड़ा, सिकंदर मखदूमी यूनानी, बुख्ते नस्र, इतने बड़े पिलर, ये अदलिया हैं यानी कोर्ट। हम देखते हैं कि वो ज़माना है कि इंसाफ बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। पैसों के ज़रिए से इंसाफ को ख़रीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और जिस वक्त रुए ज़मीन से अदल और इंसाफ ख़त्म होता है तो फिर अल्लाह ताला ऐसे हुकूमतों को ज़्यादा मोहलत नहीं देता, इनकी मोहलत ख़त्म हो जाती हैं और उनकी गिनती उल्टी शुरू हो जाती हैं। यह अल्लाह का निज़ाम है। और जो बादशाह अपनी रैयत के लिए अदल इंसाफ से काम लेता है, अल्लाह ताला उसकी बुनियादों को मजबूत करता है, उसकी सल्तनत को मजबूत कर देता है। महमूद गजनवी जिनकी तारीख हम पढ़ते हैं, सुनते हैं,
عدل انصاف کرنے والا بادشاہ ایک مرتبہ محل کے اندر سویا، آنکھ کھل گئی، بے چین بے قرار آنکھ کھلی، کمرے کے اندر اٹھ کر کے چکر لگا رہا ہے، پورے کمرے کا چکر کاٹ رہا، پھر سے لیٹا، آنکھ نہیں لگی، آنکھ خالی بند ہوئی، نیند نہیں آئی، کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو باہر کوئی مظلوم تو نہیں جو فریاد کرنے کے لیے آیا ہو اور شاید اس کی فریاد مجھ تک نہ پہنچی ہو، اس وجہ سے مجھے نیند نہ آئی ہو۔ خادم باہر گیا، دیکھا تو کوئی نہیں ملا، وہ ڈھونڈتا رہا، پورے محل کا چکر لگایا لیکن کوئی نہیں ملا۔ آ کر کہا بادشاہ سلامت، باہر تو کوئی بھی نہیں۔ کہا کہ تو نے برابر دیکھا؟ کہا بالکل دیکھا، باہر کوئی نہیں۔ پھر محمود غزنوی سویا، لیکن پھر بھی بے چین بے قرار، اس کو نیند نہیں آئی، پھر سے اٹھا، دوسرے خادم کو بلایا، کہا کہ دیکھ بھائی محل کے اطراف میں ہماری دیوار کے پیچھے کوئی مظلوم تو نہیں جو فریاد کرنے کے لیے آیا ہو اور ہم تک نہ پہنچ سکتا ہو، یا کوئی فقیر اور کوئی بھوکا ہو اور کوئی محتاج ہو، کچھ جو مدد کے لیے آیا ہو اور ہماری مدد اس کو نہ مل سکی ہو۔ خادم گیا، اس نے چکر لگایا، کوئی بھی نہیں ملا۔ اندر آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، باہر کوئی نہیں ہے۔ پھر سے لیٹ گیا، اب یہ کوشش کر رہا تھا کسی بھی طرح آنکھ لگے، آنکھ نہیں لگی، آنکھ نہیں لگی، بے چین بے قرار، پھر سے اٹھ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سستی اور غفلت میں خالی سرسری چکر لگا کر آ جاتے ہو، میں خود جا کر کے دیکھوں۔ محمود غزنوی خود باہر گیا، اس نے بھی پورے محل کا چکر لگایا لیکن کوئی نہیں۔ اس کے دل کے اندر ایک بات آئی کہ لاؤ نے یہ قریب کی جو مسجد جہاں سلطان محمود نماز پڑھا کرتا تھا، وہ بڑے آنسو گر رہے تھے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مظلوم بول رہا ہے تو کہا بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے گھر کا ہی واقعہ ہے کہ آپ کا ایک درباری رات کے وقت شراب پی کر کے محلے میں آتا ہے اور میری بیوی کی عصمت اور عزت کو تار تار کرتا ہے، پر ہم تو رعیت ہیں، ہم رعایا ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ لگا کہ یا اللہ، میری سلطنت میں ایسی دادا گیری، میری حکومت کے اندر رعیت پر یہ ظلم اور رعیت کو ڈرانا اور دھمکانا، میری حکومت کے اندر یا اللہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔ سلطان محمود نے کہا کہ بھائی ایک کام کر جانا، میں چوکیداروں اور چپراسیوں کو کہہ دیتا ہوں، تیری پہچان کروا دیتا ہوں کہ یہ آدمی جس وقت بھی آئے اس کا راستہ نہ روکا جائے، اس کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ پہچان کروائی کہ دیکھو یہ آدمی اگر میں سویا ہوا ہوں، گہری نیند کے اندر بھی ہوں، اور یہ آدمی جب کبھی بھی تمہارے پاس پہنچے میری ملاقات کے لیے تو تم اس کو محل کے اندر آنے کی اجازت دے دینا۔ درباریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب درباری اس کو پہچان گئے، وہ آدمی چلا گیا۔ 3-4 دن کے بعد رات کے سناٹے میں یہ محل کے قریب آیا، آ کر کے دیکھا، میان سے تلوار نکالی اور وہیں اس کی گردن پر دے ماری اور اس کی گردن کو تن سے الگ کر دیا۔ پھر قبضہ قدرت میں محمود سلطان کی ذات ہیں، کیا کہا کہ میں نے اسی وقت عہد کیا تھا کہ اس آدمی کو جب تک انصاف نہ دلاؤں تب تک میں سکھ اور چین سے کھاؤں گا نہیں اور پیوں گا نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر اس نے کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو مظلوم کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے ایسا گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری اولاد میں سے کوئی لڑکا ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے خاندان میں سے کوئی ہو کہ باپ بادشاہ ہیں، چچا بادشاہ ہیں اور میرا ماموں بادشاہ ہیں، اور اس کے نشے میں آ کر کے وہ اس طرح ظلم کرتا ہو۔ پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ نہ میرے خاندان سے ہیں نہ میرا درباری ہیں، اس لیے کہ میرا کوئی بھی درباری سلطان محمود کے ہوتے ہوئے رعیت پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ ہی نہیں کہ جو بادشاہ اپنے درباریوں کو کھلم کھلا اجازت دے دے کہ کمزوروں کو ستائے، کمزوروں پر ظلم بغیر کسی عذر کے ان سے جیلوں کو آباد کرے،
یہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رعیت کے اوپر ظلم کرنے کی کسی کو طاقت دے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دفن ہوا سلطان محمود غزنوی، تو کئی سالوں کے بعد اس کی لاش جب برآمد ہوئی تو ویسی ہی لاش تھی، تر و تازہ، گویا کہ آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے اور آج ہی اس کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ عدل جب مٹتا ہے، انصاف مٹتا ہے، تو اس سے ملک برباد ہو جاتا ہے، ملک ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر امانتوں کی خیانت ہوتی ہیں، رشوتیں عام ہوتی ہیں، اور رعایا کا ایک کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتا۔ چھوٹے سے لے کر کے بڑا افسر یہی لالچ میں رہتا ہے کہ مجھے پیسے ملے تو میں کام کروں، ٹوٹ جاتا ہے۔ جس وقت ملک سے عدل اور انصاف ختم ہو جائے، اور اس ملک کی ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک نام آپ نے شاید پہلا نہیں سنا ہوگا، سلطان عضد الدولہ۔ یہ بھی بہت بڑا حاکم ہے عراق کے اندر۔ ایک آدمی حج کے لیے نکلا، حج کے لیے اس نے اپنے ایک پڑوسی، دکان تھی اس کی عطر کی، عطر جس کو بولتے ہیں خوشبو، عطر کی دکان تھی، اس دکاندار کو ایک ہار امانت کے لیے دیا۔ امانت پر جیسے ہم کسی کے گھر میں ایسی سہولت نہیں ہوتی تو اپنے اڑوس پڑوس میں کہیں تو پیسے رکھ دیتے ہیں، کہیں کوئی قیمتی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز کی حفاظت رہے۔ تو وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے ایک ہار جو اس کی بیوی کا تھا 1000 درہم کا، وہ 1000 درہم فروش کی طرف بیچنے والا جو دکان والا تھا اس کے گھر میں اس کو بطور امانت کے رکھا۔ اب کیا ہوا، وہ حج سے واپس آیا، اس نے ہار مانگا تو کہا کہ کون سا ہار، تم نے مجھے کب دیا تھا؟ اب اس کی تو پوری جائیداد اور پوری ملکت ہی یہی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ اب یہ بیچارہ روتا رہا اور منت سماجت کرتا رہا، لیکن اس کی ایک نہیں سنی۔ اب یہ سوچتا رہا کہ میری ملکت اور میری چیز مجھے کیسے واپس ملے۔ سوچتے سوچتے ایک آدمی نے کہا کہ تم ہمارے وقت کے ہماری شکایت سنی جائے گی اور تمہارے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ اب یہ سلطان عضد الدولہ اس نے بات کی کہ دیکھو ایک کام کرو، 3 دن تک اس کی دکان کے سامنے بیٹھے رہو، 3 دن تک۔ تیسرے دن میں وہاں سے گزروں گا تو میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزروں گا۔ جب میں وہاں سے گزروں تو تجھ کو میرے استقبال میں اور میری عزت کے خاطر اٹھنا نہیں ہے، تو ویسے ہی بیٹھے رہنا، اگرچہ وہاں کے سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، تجھے کھڑا نہیں ہونے کا، اپنی جگہ سے اٹھنے کا نہیں، اور میری ملاقات کے لیے بھی نہ آنا، اور مجھے سلام بھی مت کرنا، میں تجھے سلام کروں گا اور میری سلام کا تو جواب دینا۔ اب یہ سلطان وہاں سے گزرا، تیسرے دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ دے ہی نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا تیرا ہار میرے پاس ہے نہیں۔ اب جب بادشاہ وہاں سے گزرا تو زور سے اس نے کہا السلام علیکم، سلام کی، تو ورٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اب سارے لوگ کھڑے ہیں، بادشاہ اپنی سواری پر، یہ اپنے بیٹھک سے اٹھا ہی نہیں۔ عطر والا بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی فوج بھی دیکھ رہی تھی، استقبال کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا، اس نے ہاتھ بھی نہیں ملایا، اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہا۔ اب بادشاہ سلامت سواری سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تو وٹ سے جواب دے رہا تھا ارے کیا حال پوچھ رہے ہو، ہم پریشان حالوں کا حال پوچھ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب یہ اس کی حالت دیکھی عطر والے نے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ بادشاہ کے لیے اٹھا نہیں، استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اور کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ یہ بیٹھا بیٹھا اپنی جگہ سے بادشاہ کو جواب دے رہا ہے، تو ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ پھنسا دے۔ جب بادشاہ کی سواری چلی گئی تو عطر والے نے اس کو بلایا، بلا کر کہا کہ بھائی تمہارا کوئی نشان تو دو، تم نے جو ہار دیا تھا۔ تو اس نے نشان دیا، کہا ہاں
मैं तलाश करता हूँ शायद मिल जाए। चूंकि वो डर गया, उसने बादशाह का रवैया देखा और इसका रवैया देखा, फौरन ये समझ गया कि कोई बड़ा आदमी है। हालांकि वो तो रैयत का एक मामूली आदमी था, ये तो बादशाह ने उसको इज्जत अता फरमाई। जब बादशाह की सवारी चली गई, इधर उधर उसने चीजों को टटोला, हालांकि उसको मालूम था कि हार यहीं पर है, तो हार मिल गया, उसको दे दिया। बादशाह सलामत ने उसको बुलाया, कहा कि भाई तुमको चीज मिल गई, कहाँ मिल गई। इसके बाद फिर उसने पेपर वाले और समाचार वाले, ये हमारा सबसे मजबूत पिलर हैं। अगर ये लोग अपनी अमानतदारी के साथ मजलूमों की आवाज को आखिर तक उठाए, सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे, दावे और जालिम को जालिम कहना सीख जाएं, तो इस मुल्क के अंदर किसी सर फेरे की हिम्मत नहीं होगी कि वो मजलूम की आवाज को दबाए, किसी की ताकत नहीं। लेकिन आज हमें कहते हुए शर्म आती है कि कितने ऐसे खुद परस्त और खुद मफाद और गर्जी लोग बिकर पेश करते हैं। हमारे खुद देखो, बीच में तबलीगी जमात के पीछे पड़ गए, ऐसे पड़ गए कि उनकी तमाम खूबी, सारे ही ऐब और सारे ही इल्जाम इनके ऊपर ठोक दिए। ये हैं खूबियों को ऐब बनाकर पेश करना और जालिमों के ऐबों को खूबियां बनाकर पेश करना। इनकी ऐसी हमदर्दी की वजह से कौमें टूटती हैं, कौम बर्बाद होती हैं, मुल्क टूट जाता है, मुल्क बदतर हालत में पहुंच जाता है। जैसे एक बुढ़िया के बारे में आता है कि बुढ़िया का एक झोंपड़ा था, एक बाज बहुत होशियार परिंदा है, बहुत होशियार परिंदा, इसकी नजर भी बहुत तेज होती है, बहुत चालाक होता है। बाज उड़ता उड़ता आ गया बुढ़िया के झोंपड़े पर। अब बेचारा वो थका हारा था, तो उसको बुढ़िया ने पकड़ लिया और पकड़ के अंदर घर में ले आई। बाज की जो चोंच होती है वो टेढ़ी होती है, टेढ़ी वांकी होती है, और बाज का जो पैर होता है, पंजा, इसके नाखून बड़े होते हैं। अल्लाह ताला ने उसको इस तरह बनाया कि वो शिकार करता है, शिकार करने में उसको सहूलत रहती है, सहूलत। पंजों से वो पकड़ता है और चोंच के जरिए वो गोश्त को नोच करके खाता है। उसका सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो यही उसकी नोकदार चोंच है और उसके पंजे हैं जिसके नाखून बड़े होते हैं। अब वो बुढ़िया उसके साथ उसकी खूबियों को ऐब समझ रही है। अल्लाह ने इसकी ये खूबी बताई और खूबी बनाई। बुढ़िया क्या कहने लगी, बेटा तेरे माँ बाप नहीं है, तो कितना मजलूम है, तेरी चोंच टेढ़ी हो गई, तेरे नाखून बढ़ गए, तेरे नाखून काटने वाला कोई नहीं, तेरी चोंच को सीधा करने वाला कोई नहीं। अरे अरे ऐसे रोने लगी वो गोद में रख करके। अब अल्लाह ने उसकी खूबी ही बनाई बास की, कि उसकी खूबी यह है कि वो किसी भी शिकार को पकड़े तो उसके लिए उसका पंजा तेज होता है, और जब वो गोश्त खाए तो उसकी नोकदार चोंच होती है जिससे वो खाए। अब बेचारी बुढ़िया ने खूबी को ऐब समझा, इसके नाखून भी काट दिए और उसकी चोंच भी सीधी कर दी। जैसे ही नाखून काट दिए तो शिकार नहीं पकड़ सकता, चोंच सीधी कर दी उसने छुरी से काट करके, तो फिर ये खा भी नहीं सकता, अब तो चल ही करता रहेगा। सबसे ज्यादा अहमियत दी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऐसे मजबूत पिलर कायम किए कि आपने अच्छे लोगों को मुंतखब किया तो आपका सिलेक्शन भी अच्छा था। तर्ज हुकूमत दुनिया नजीर पेश नहीं कर सकती, और मजबूत कर दिए कि आज भी तारीख की किताबों में बेमिसल और बेमिसाल हुकूमत और बेमिसल और बेमिसाल अमारत हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी दुनिया पेश नहीं कर सकती। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि इस मुल्क को अगर तरक्की देनी है और इस मुल्क को अगर तरक्की के दर्जात दिखाने हैं तो तुमको इस मुल्क के अंदर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हुकूमत करनी पड़ेगी। ये 4 मजबूत सुतून हैं, 4 मजबूत सुतून इसी 26 जनवरी 1950 के दिन दिए गए। इतना बड़ा दिन है ये कि जिस दिन के अंदर हमारे बुजुर्गों की मेहनतें लगी, उलमाए देवबंद ने इतनी कुर्बानियां दी कि मिस्टर थॉमसन अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मैंने देखा
کہ علماء کو جیسے کہ گوشت ڈالا جائے اور بھی پگھلتی ہیں، اس طریقے میں نے علماء کو دیکھا کہ جانوروں کے ان کو بند کیا گیا اور بند کر کے ان کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا گیا۔ میں نے علماء کو دیکھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء لائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم اس جہاد کے اندر شامل نہیں ہیں اور بھارت جس کے قبضے میں ہے برابر ہیں، اتنا خالی کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے ایک تمہارے سامنے نہیں جھکیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کتنا بڑا مہان عالم ربانی کہ جن کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ حضرت آپ اپنی جو آواز ہے اس کو بند کر دو، آپ اپنی تقریر کو بند کر دو، ہم آپ کو ہندوستان کا بڑا افسر اور بڑا عہدہ دے کر کے آپ کو گورنر بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہاری گورنری میرے جوتے کے نیچے ہیں، مجھے میرا ملک چاہیے اور میرے ملک واسیوں کو تم نے جو غلام بنایا ہے میں ان لوگوں کو غلامیت کی زنجیروں سے باہر نکال کر کے رہوں گا۔ میری ماں اور بہنیں، ہمارے بزرگوں کی یہ قربانیاں ہیں، ہم قربانیوں کو سنیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، تاکہ ایسے جذبات پیدا ہوں، اور جذبات پیدا ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی انقلاب پیدا کرے گا اور ہمارے اس ملک کو بھی ترقی سے نوازے گا۔ یہ 2-4 باتیں جو مولانا اقبال صاحب بوکڑا نے قیمتی باتیں فرمائی تھی، اس سے ہٹ کر کے میں نے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اس ملک کو ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور اس ملک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ الحمد حمدا خلودک اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہم میں ہیں، قوموں کے اندر جو کچھ اتار چڑھاو آتا ہے تو بڑا شہنشاہ ہیں، تمام بادشاہوں کی گردنیں تیرے قبضے قدرت میں ہیں، تمام بادشاہوں کی پیشانیاں تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو سلوٹوں کے اندر حکومتوں کو برباد کر دیتا ہے، سلوٹوں کے اندر بادشاہوں کی گردنوں کو مروڑ دیتا ہے۔ سلوٹوں کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے مولا، تو قہار ہے، تو عزیز ذو انتقام ہے۔ تیرے حق میں تو نے فرمایا تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مولا تو سب سے بڑا کائنات کا بھی بادشاہ اور روز حشر کا بھی بادشاہ، قیامت کے دن کا بھی بادشاہ، جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اور فنا اور برباد ہو جائے گا، اس کے بعد تو فرمائے گا کہ این الجبارون و این المتکبرون، بے شک مولا یہ تجھے ہی زیبا دیتا ہے اور تکبر اور کبریائی تیری شان ہے اور تجھے ہی شوبھتا ہے۔ مولا کریم تیری عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، مولا ہماری جوان نسل کے اندر بادشاہوں والی صفات پیدا فرما، ایسی صفات پیدا فرما جو صحابہ اور تابعین تابعین نے اپنے اندر پیدا کی، تو نے ان کو دنیا کی حکمرانیاں نصیب فرمائی۔ مولا آج ہم ذلت اور پستی کے شکار ہو گئے، آج ہم خستہ حالی کے شکار ہو گئے، اس لیے کہ بدترین حرکتیں ہمارے اندر پیدا ہوئی، بدترین اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوئے، بدترین رسم اور رواج ہمارے اندر پیدا ہو گئے، اس لیے ہم حکمرانوں سے نکل کر کے محکوم قوم بن گئی اور ہم دنیا کی خادم قوم تھی، ہم دنیا کی خدمت کرنے والوں کا شکر گئے۔ مولا تیری رضا زندگی عطا فرما، حفاظت فرما۔ تیرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت والے راستے ہمیں دکھلائے، ان راستوں کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں اسلامی مراکز کی حفاظت فرما، ان میں جو کام کرنے والے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما،
خیر کی لائن سے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن شرور مصیبتوں اور آفات اور بلیات سے پناہ مانگی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم اس امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، اور امت کے جو جوان بیٹے بے نکاح ہیں غربت، فقر، مسکنت یا کسی اور وجہ سے مولا ان کے لیے اسباب مہیا فرما اور ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ مولا کریم بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جو چلت پھرت نہیں کر سکتے، ایک بیمار کی وجہ سے سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا